ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مکرم اور محترم پیارے دوستوں، عزیز بچوں اور جملہ سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ایک بار پھر اس ماہانہ محفل پاک میں جمع ہیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں گفتگو کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور بذریعہ واٹس ایپ جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھی شیئر کی جا چکی ہے کہ آج یہ جو ماہ مبارکہ ہے یہ ماہ ذی الحجہ شریف ہے اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اس کے اندر احادیث طیبہ میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں جو والفجر ولیال عشر کو بیان فرمایا ہے، تو یہ جو 10 راتیں جن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اسی مہینے کی 10 راتوں کی بات ہے۔ اور حدیث میں اس ماہ مبارکہ کے راتوں کی فضیلتوں کو شب قدر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہر رات ایسے ہے جیسے تم لیلۃ القدر میں جا کر، لہٰذا ان کی قدر کرنی ہے اور ان کو پہچاننا ہے اور پھر ان کو کمانا ہے، غفلت سے نکل کر بیدار ہونا۔ ہماری عمومی طور پر جو ایک روٹین لائف ہے وہ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے کہ تعبیر ہے اور تصویر ہے۔ ہمیں اب اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بہت دیر ہو گئی سوتے ہوئے، آخر کب جاگنا؟ یہ جو ماہ مبارکہ ہے جس میں ہم اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ قربانیاں بھی پیش کریں گے، تو چلو قربانی پیش کرتے ہوئے کچھ عہد کریں، کچھ ارادے کریں، کچھ نیتیں کریں، کچھ بیداریوں کا سودا اور سامان کریں تاکہ مومنانہ زندگی کا آغاز ہو۔ کیونکہ یہ کہا گیا کہ مومن کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک ہی جیسے دن، ایک ہی جیسی عادتیں اور ایک ہی جیسے اعمال، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان میں یہ ہے کہ اس نے اپنے اگلے دن کو پچھلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی اسی کا نام احتساب بھی۔ وہ سوچے، وہ سمجھے، وہ غور و فکر کرے کہ میں ایسا اور کیا کروں جو کل نہیں تھا آج کروں۔ بہرحال آج مجھے افضال بھائی کی طرف سے جو کہا گیا وہ تو یہ ہے، محبت کا شکریہ، تھوڑا ایزی ہو جاؤں گا، کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے کچھ معروضی گفتگو ہو جائے
لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ قربانی جن کی سنت ہے، اور ہم سب بڑے پیار سے لکھتے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی سنت ابراہیم، اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی تمہارے والد باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا ان کا ذکر کر کے انہیں ہم اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور ہم سب کو زبانی بھی یاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت سب کو یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی سب کو یاد ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے کامل اور بہترین نمونہ موجود ہے، اور ہمیں کہا کہ حضور کے اسوہ کے، حضور کے طریقے کو، حضور کی سنتوں کو تم پکڑو، یہ تمہارے اوپر لازم۔ قرآن مجید نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بالکل ایسے ہی ایک اور اسوہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسنہ کہا اور ساتھ لکم کے ساتھ کہا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں، کہ بے شک ابراہیم کی حیات میں، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات میں بہترین نمونہ ہے، اسی طریقے سے اب سورہ ممتحنہ میں کہا جا رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی حیات میں بھی تمہارے لیے کامل اور بہترین نمونہ موجود، اور اسوۃ حسنۃ انہی لفظوں کے ساتھ وہی ترکیب۔ تو پھر سیرت ابراہیم اس بات کی کا تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے پڑھا جائے، مجھے سمجھا جائے، اور پھر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس حوالے سے میں چند باتیں انتہائی اختصار کو رکھوں گا سامنے، کہ اگر ہم صرف قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوا ملے گا۔ 15-16 چیزیں ہیں، 15-16 کہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ بھی ہیں، ابراہیم یہ بھی ہیں، ابراہیم یہ بھی ہیں، ابراہیم ایک امت کی طرح ہے، ابراہیم قانت ہے، وہ فرما بردار تھے، ابراہیم شاکر تھے، شکر گزار تھے، ابراہیم علیہ السلام اواہ گریہ گزاری کرنے والے تھے، ابراہیم منیب تھے، رجوع اللہ کرنے والے تھے، ابراہیم حلیم متبع تھے، غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ برداشت کرتے تھے۔ یہ ساری صفات کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی، بلکہ 2 صفات تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ توبہ میں اور پھر دوسری جگہ سورۃ الہود کے اندر، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 صفات کو 2 دفعہ بیان کیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ صفت حلیم اور صفت اواہ۔ اواہ کا معنی ہے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والا، عاجزی و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب ذوالجلال میں گریہ وزاری کرنے والا، اور دوسرا حلیم کہ جسے بہت دیر سے غصہ آتا ہو، دشمنوں کو وہ معاف کر دیتا ہو، برداشت کا مادہ اس کے اندر موجود ہو، ایسی نہیں کہ وہ جھٹ پٹ ہی غصے میں آ گیا اور اٹھاک پٹاک کر دی، نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں حلم کو اللہ نے 2 دفعہ بیان کیا، اور پھر منیب رجوع کرنے والا اللہ کی طرف، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی،
گریہ ازاری کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام، اور بہت ساری دعائیں مانگنے والے، جن کی مانگی ہوئی ایک دعا تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی، یہ ہم ہر جگہ پر پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو، معلوم یہ ہوا، خاکہ یہ نکلا، تصویر یہ بنی کہ اپنے آپ کو سنت ابراہیم جب تم قربانی کی شکل میں پیش کرنے جا رہے ہو تو کردار اور سیرت ابراہیمی میں سے ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی نیت اور ارادہ بھی کرو۔ میں کم از کم اپنے غصے پہ کنٹرول کروں، کیا یہ بات ممکن نہیں ہے؟ میں اپنے دشمن کو معاف کرنے کے جذبے اپنے اندر لے کر آؤں، کیا یہ بات ممکن نہیں ہے؟ میں بہت زیادہ دعائیں مانگنے والا بن جاؤں، کیا یہ بات ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو ضیفان کہتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نواز، ان کا سردار۔ آپ کا کوئی دسترخوان ایسا نہیں تھا جس پہ کوئی مہمان نہ بیٹھا، کثرت ذکر کرنے والے، کوئی لقمہ نہیں کھاتے تھے مگر اللہ کا ذکر کیے بغیر۔ یہ ساری سیرت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو آپ یوں دیکھیے کہ افضل ترین عبادت نماز، اور اس عبادت میں جو درود شریف پڑھا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ درود، اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے محمد پہ بھی وہی درود بھیج اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہے۔ یہیں سے آپ مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جنہیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید نے تو سری لفظوں میں بیان کر دیا نا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کے موقع پر، یعنی قربانی ادا کرتے ہوئے، ہم وہ سنتیں بھی تو دیکھیں نا جو سیرت کا حصہ تھے، جو کردار کا حصہ تھے، جہاں سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں۔ یہ قربانی تو بھائین بہت بڑی اوپر کی منزل ہے، یہ تو چوٹی پر جا کے آتی ہے، اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ورنہ قربانی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی تھی، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو کیا میں اپنے وقت کی قربانی دیتا ہوں کہ میں اپنا آرام چھوڑ کر مسجد میں حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہوں؟ سوال کا جواب لینا نہیں ہے، سب کے پاس اپنا اپنا، یہ کوئی کمرہ امتحان جماعت تو ہے نہیں۔ کیا میں وقت کی قربانی دیتا ہوں؟ اس طریقے سے صرف وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جو عمومی رویہ ہے وہ وقت کے حوالے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی جو بچی ہوئی شے ہوتی ہے وہ ہم رب کے نام پہ لگاتے ہیں۔ وقت بچ گیا تو آ جائیں گے، وقت بچ گیا تو آ جائیں گے، چیز استعمال میں رہی نہ رہی نکال دی۔ تو وہ جو بچا ہوا ہے نا، ہم اس بچے ہوئے کو اللہ کی راہ میں نکالتے، کیا یہ قربانی ہے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی بیٹے کی دی ہے۔ کیا بیٹا سب سے بچ کر ہوتا ہے؟ وہ تو سب سے اوپر، سب سے بچا کر رکھا ہوتا ہے بلکہ۔ تو اس لیے عزیزو، اس بات کو ذہن شریف میں رکھیے کہ جب یہ اب ہم چھری پھیرنے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہم سیرت ابراہیم کی جن گوشوں پر، جو میں نے فقط عنوانات بیان کیے، تفصیلات نہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، میں نے دو پہ زیادہ زور لگایا ہے۔ ایک، وقت کو نکالنے کی راہ خدا میں، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے اور اس کی آگے زمین کو جھکانے کے لیے وقت کی قربانی، اور دوسرا غصے کو کنٹرول کرنا، حلم پیدا کرنا، دشمن کو برداشت۔ آج چونکہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں اور کتنی ساری چیزیں ہیں، انہوں نے ہمارے
مزاج میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں، چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ اب جس کا جہاں گاؤ لگتا ہے نا پھر وہ بھرپور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن عزیزو یہ ہمارے بڑوں کا، اسلاف کا اور حضرات پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ ہرگز نہ تھا، نہ سبق تھا۔ اس کے بعد بس اتنی ہی بات کر دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، آخری بات اگر اقبال کا ہم سہارا لے لیں، میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا ایک بت خانے کی شکل بن گئی ہے، اسے ابراہیم چاہیے۔ خواہشات کے بتوں کو توڑنا، اپنی چاہتوں کے بتوں کو توڑنا، اپنی سستیوں اور غفلتوں کے بتوں کو توڑنا، اور بہت ساری چیز۔ تو یہ جو صنم کدا ہے جہاں، اس کو ابراہیم کی تلاش ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ابراہیم کی تلاش ہے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو یہ گوشے ہیں چند جو بیان ہوئے ہیں، ان میں سے اپنے آپ کو اپنے پہ بہتر بنانا ہے، سیرت و کردار کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بعد براہ راست میں قربانی کی طرف جاتا ہوں۔ قربانی جیسا کہ آیت کریمہ آپ سب کو یاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ہر صاحب نصاب جس کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے علاوہ موجودہ سال 2021 اور اسلامی سال 1442 80,933 روپے موجود ہیں۔ میں فگر ہی بتا دوں نا، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ان کے چکروں میں نکال کر آپ فگر ہم دے دیں تو فگر کیا آ رہی ہے؟ اس سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ اس سال جس کے پاس 80,933 روپے ہوں گے سے کم ہوں گے، اس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ جس کے 80,933 ہوں گے وہ گویا امیر اور مالدار آدمی ہے، اس کی زکوٰۃ کٹے گی۔ یہ نصاب آپ کو پتہ چل گیا۔ اب جس کے پاس 80,933 روپے یا ان کی مالیت کے برابر جو بھی شے اس کی ضروریات اصلیہ سے سوا ہے، اس کے اوپر قربانی، وہ عاقل بالغ مسلمان آدمی ہے تو اس پر قربانی لگ گئی۔ میں یہاں پر بہت ہی چھلانگے مارتا ہوا چاہوں گا کیونکہ تفصیلات میں تو ظاہر ہے وہ اس طرح کا تو کلاس روم تو نہیں ہے، ایک سادہ سا اجتماع ہے، تو چند جو شکوک اور اشکالات ہیں، کیا مجھ پہ قربانی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، بس اس طرف توجہ دلانی ہے، صرف سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے۔ تو مجھے ایسا لگے گا اور آپ کو بھی لگے گا کہ شاید ہم سب پہ قربانی لگی ہو۔ دیکھیں نصاب آپ کو سمجھ میں آیا کہ قربانی کے لیے کتنا ہونا ضروری ہے؟ 80,933 روپیہ۔ اس سال کی بات کر رہا ہوں، آئندہ سال کیا بنتا ہے اللہ جانے، ورنہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت نکال لیں آپ۔ تو 80,933 روپے یہی زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہی قربانی کا نصاب ہے۔ کلیئر ہے بات؟ فرق ہے دو جگہوں پر موٹا موٹا۔ پہلا فرق ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ 1 سال گزرے۔ مثال کے طور پر آج 3 ذی الحج ہے
تو اگلا سال 3 ذی الحج تک اتنا پیسہ تھا، درمیان میں کہ جو بھی اس کے اندر لچک آتی رہی، اس کے اندر فلیکسیبلٹی رہی، 80,000 کا 1 لاکھ ہو گیا، پھر 2 لاکھ ہو گیا، پھر قسط نکال دی 1.5 ہو گیا، آنا جانا لگا رہا۔ اینڈ آف دی ایئر 3 ذی الحج اگلا سال دیکھیں گے کہ اب ان ہینڈ کیا ہے، اب تمہارے پاس کیا ہے۔ اگر وہ 80,933 یا اس سے زیادہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ 50,000 ہی رہ گیا تھا یا اور کم ہو گیا تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ سال گزرنا شرط تھا، وہ سال اس مال پر نہیں گزر سکا۔ پہلا فرق، قربانی میں یہ شرط سال گزرنے کی نہیں ہے۔ قربانی میں صرف جو 10، 11 اور 12 تاریخ ہے چاند کی، جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم ہوئی کسی بھی حصے میں، مثلا 10 کو بھی پیسے نہ تھے، 11 کو بھی پیسے نہ تھے، 12 کو بھی پیسے نہ تھے، لیکن 12 کو ظہر کی نماز کے بعد آ گئے، اور یہ اس کی ضرورت کے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس جمع کرانی، گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، کسی کا قرضہ اتارنا ہے، یہ اس کی سیونگ کا پیسہ آ گیا اور سیونگ میں آ گیا، یہ اسی وقت اس پر قربانی واجب ہوگا۔ اس کے لیے سال کا گزرنے والا، یہ مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک بات، اور دوسرا فرق یہ بہت اہم ہوگا، بس اسی کو سمجھ لیں گے تو مجھے لگتا ہے سب حصہ تو ڈال ہی دیں گے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مال کا نامی ہونا، مال نامی ہونا، ایسا مال جس کے اندر نمو ہے، افزائش ہے، بڑھوتی ہے، وہ سونا، چاندی، نقدی، وہ مویشی، زرعی زمینیں، اور کوئی کاروبار کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو کاروبار کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی پرائز ہوتی ہے، جو آپ اس پہ پروفٹ لے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جن کے اندر اضافہ ہے، جس سے انکم ہے، وہ مال نامی کے اندر آتا ہے۔ زکوٰۃ میں شرط یہ ہے، قربانی میں مال نامی شرط نہیں۔ قربانی میں آپ کی ضرورت کے سوا جو بھی چیز ہے، چاہے وہ آپ کی بیچنے والی ہے، نہ بیچنے والی ہے، اضافی شے ہے، جو اضافی شے ہے، وہ اضافی شے پر قربانی لگ جائے گی، اس کو جوڑ لیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس آپ کے ذاتی 2 گھر ہیں، 2 گھر ذاتی ہیں، فور سیل نہیں ہیں، ایک یہاں پر ایک مری میں بنایا ہوا ہے، بنا سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دے، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ ذاتی ہے، اس کو آپ نے سیل کے لیے رکھا ہوا، کوئی پراپرٹی، کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہے کہ بیچ دوں گا اچھا گاہک لگے گا، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو ذاتی گھر ہے اس پر زکوٰۃ، چاہے آپ اس میں نہیں رہتے، لیکن ہے وہ ذات کا، بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی ہے، کیونکہ ضرورت کے لیے ایک گھر کافی تھا، یہ دوسرا اضافی ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا جی؟ اب ہم گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر میں ہر وہ چیز جو میری ضرورت سے زائد ہے، جس کو میں استعمال نہیں کرتا، کسی شکل میں وہ استعمال، شادی کی شیروانی مثال کے طور پر، چنگی کڑھائی کرائی ہوئی اس پہ، چنگا پیسہ پوسا لگا ہوا ہے، وہ جناب کوئی 25-30 ہزار روپے اب بھی بیچو تو نکل آئے، اس کو اس میں سے وہ دے دے گی، ہیں جی؟ تو یہ 25,000 روپے آپ کی ضرورت اصلی میں، جس میں آپ فٹ بھی نہیں ہوتے، وہ اضافی ہے، بس لٹکائی بھی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ اس کو جمع کریں گے، بیگم صاحبہ اپنا ذرا عروسی جوڑا نکالیں، ٹھیک ہے جی؟ اور کوئی شے، یعنی صاحب بار شریعت نے ایک مثال قائم کی ہے، صاحب بار شریعت لکھتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کا نسخہ جس کا ہدیہ قیمت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، 80,933 روپے مثال کے طور پر، وہ اتنا قیمتی نسخہ ہے، اور وہ رکھنے والا مالک وہ پڑھنا جانتا ہی نہیں، کہ قرآن کو وہ پڑھ نہیں سکتا،
تو گویا یہ اس کی ضرورت سے اضافی ہے، اس پہ قربانی ہے۔ اب قرآن پاک دیکھ لیجئے، وہی ہم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ایسی، تو اب گھر کی چیزوں کو نکالیے کہ جو ضرورت کی نہیں ہیں، ایویں خواہ مخواہ پڑی ہیں اور کوئی ان کا استعمال نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جمع کر کے اگر 80,000 پر پہنچتے ہیں تو محترم آپ کے اوپر قربانی لگتی ہے۔ اب کیسے مینیج کرنا ہے یہ تو پھر آپ کا کام ہے۔ ڈالیں کمیٹی، چاند کے حساب سے ڈالیں، محرم میں ڈالیں جو کہ ذی الحج میں نکل ہے، ڈال دیں، آپس میں بھابیاں ڈال دیں، ساری 12-14 کزن ڈال دیں، 15-16 ہزار روپے نکل آ جائے گا، ہر مہینے کا 1000 روپے ڈالیں۔ میں ترکیب بتا رہا ہوں، ایک رستہ بتا رہا ہوں، پتہ بھی نہیں چلے گا اور سال کے جب چاند نظر آئے گا پیسہ بھی 12-14-15 ہزار روپے آ جائے گا، کرو قربانی۔ تو قربانی بھین کرنی ہے، یہ نا مجھ پہ قربانی پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے، میں آپ کو گھر جا کے حساب کتاب تھوڑی لگاؤں گا، سیدھا سیدھا بتا دیا یہ نصاب ہے، اور اس کے اندر مال نامی بھی شرط نہیں ہے، سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں نکال کر دیکھ لیں، ان کو اپلائی کر لیں، قربانی پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی، اور اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا جناب، اور اس کو سمجھاتے بھی مجھے 12 منٹ لگ گئے، ٹھیک ہے جناب، اور 11 بجنے والے ہیں۔ میں چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں کروں گا۔ ایک عام سوال ہمارے ہاں کیا جاتا ہے قربانی کے دنوں میں، میں اب جانور کی طرف چلا جاتا ہوں، یہ پکا کھیرا لگ جائے گا جی؟ ایک تو یہ کھیرا ککڑی جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر پکا کھیرا اور کچا کھیرا سب کی اس کی تعریف، اس سے پوچھو یہ الگ بتائے گا، اس سے پوچھو وہ الگ بتائے گا، جبکہ دین نے اس کی طرف ہماری آسانی رکھی ہے، اور وہ کیا ہے، بکرا 1 سال مکمل، 1 دن بھی کم نہیں۔ گائے بھینس اس کی جو فیملی ہے، مذکر مؤنث نر مادہ، بکرا بکری میں بھی یہی، بھیڑ چھترا سارا چیز، ان کے لیے گائے وغیرہ فیملی میں 2 سال مکمل، 1 دن بھی کم نہیں، اور اونٹ کے اندر 5 سال مکمل۔ اب اس کے لیے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، دوندا دیکھتے ہیں، بکرا دوندا، گائے دوندی، اونٹ کے لیے بھی یہی۔ دوندا دراصل مطلوبہ عمر سے پلس ہوتا ہے، یعنی بکرا دوندا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ 1 سال 1.5 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کا ہے، یہ اس بات کی تسلی ہے کہ یہ اس کی عمر پوری ہے، کیونکہ میں نے گھر میں تو پالا نہیں، میں تو مارکیٹ جاؤں گا، تو دوندا دیکھ کر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے۔ گھر میں خود پالا ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، چونکہ خود پالا ہے، دوندا نہیں بھی ہوا قربانی اس کی، اوکے۔ تو دوندا ہونا شرط نہیں ہے، دوندا ہونا ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا اطمینان کر لیتے ہیں کہ یہ جو دین نے عمر مطلوب ڈیمانڈ کی کہ اس عمر کا جانور قربان کرنا ہے، وہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ جناب یہ دوندا ہے۔ اب کچا کھیرا پکا کھیرے کے چکر میں پھر وہ پڑے جس کو بیچنے والے پر اعتماد ہے، وہ کہہ دے جناب کچا کھیرا یعنی پورے 2 سال، اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، اس پر اعتماد ہے، اور اس کی اٹھان بھی ایسی بتا رہی ہے کچھ، وہ آپ باقی اللہ جانے، لیکن اصول آپ کو بتا دیا کہ گائے میں 2، بکرے بکری میں 1 اور اونٹ میں 5 سال، اور دوندا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی مطلوبہ عمر پر پلس ہے، اضافی ہے۔ بات سمجھ آ گئی جناب؟ یہ قربانی کے دو باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ کوئی سوال آپ کریں تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک عام سوال یہ بھی آ جاتا ہے جو اکثر لوگ ان دنوں میں کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے لیکن تحریری طور پر ہو رہے ہوتے ہیں، تقریری طور پہ یا میڈیا پر آ جاتے ہیں
کہ قربانی کی جگہ پھر وہ اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو یہ بہتر نہیں ہوگا. تو اس میں جناب والا مختصر سا جواب اس کا یہی ہے کہ نمبر ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ جو پیسہ جس پہ خرچ کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اور کوئی پیسہ پیارا نہیں. کوئی اور صدقہ اس کے مقابلے میں صدقے کے بے شمار دن انفاق فی سبیل اللہ کیجیے، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بچیوں کی شادیاں کریں، گھر بنائیں، مدرسے بنائیں، ملازمتیں دلوائیں، جو دل کرے کریں. پورا سال پڑا ہے، پورا سال پڑا. ان دنوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کیجیے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، یہ جملہ ہی سن لیجئے نا. ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے. وہ تعلق زبانی جمع خرچ ہے یا وہ تعلق زندہ تعلق ہے، یہ دیکھنا ہے. دیکھیے ہمارا، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، ہم سب کے کئی رشتے ہیں، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، بیٹے کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کے، ٹھیک ہے جی. پھر بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمز کا، پھر بحیثیت پاکستانی ہونے کے پاکستانیوں کا، اور پاکستان کا رشتہ رکھیں. ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے ہی، زبانی ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے. تو اس زندہ رشتے کے کچھ تقاضے اور مطالبے، اگر یہ زندہ رشتہ ہے تو اس کے مطالبے بھی ہیں، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. مثال، وطن عزیز پاکستان سے میرا رشتہ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ محفوظ بھی رہے. یہ میری چاہت ہے نا، کیونکہ رشتہ زندہ ہے. نہیں زندہ تو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی برائیاں کرتے رہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور یہ تھے رکھا کی ہے، دیتا کی ہے، یہ کہتے رہتے ہیں نا. رشتہ زندہ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ محفوظ بھی رہے، آباد بھی رہے، اور دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی کرے. اب یہ اگر محفوظ رہتا ہے تو اس کی شرط کیا ہوگی؟ اس کا ڈیفنس کا نظام ہونا چاہیے، اس کا ڈیفنس کا نظام ہونا چاہیے. اربوں روپیہ سالانہ بجٹ اس کا ڈیفنس پہ. کیا ضرورت ہے؟ پاکستان لائن کھینچ نہیں دی، انڈیا والوں کو پتہ نہیں ادھر رہے، پاکستان ادھر رہے، انڈیا ادھر رہے. اتنے کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہیں. اچھا نہیں ہاسپٹل بنا دیں، سڑکیں بنا دیں، غریبوں کو گھر بنا دیں. اگر تعلق زندہ ہے اور یہ زندہ رکھنا ہے تو ڈیفنس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ڈیفنس پہ خرچ کرنے کے بجائے ادھر لگاؤ؟ نہیں آتی. کیونکہ جب رشتہ زندہ رہے گا تو آپ اپنے بچوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں تب کوئی بیوہ نظر نہیں آئے گی. آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کر آئیں گے. ایسا ہی ہے نا جی. اسی طریقے سے ہمارا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور وہ تعلق زندہ ہے. اس تعلق زندہ میں اس کا مطالبہ ہے کہ تم قربانی پیش کرو. یہ اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. یہاں پر ہمیں قربانی ہی کرنی ہوگی اور کچھ نہیں کرنا ہوگا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ آپ نے، اور پھر ایک شخص کسی کو برا نہ لگے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کمرہ. وہ 5 مرلے کے گھر میں رہ لے، وہ 4 کنال کی کوٹھی میں رہ کر کیا کر رہا ہے؟ بیچے 5 مرلے کے گھر میں رہے، باقی غریبوں میں تقسیم کرے. یہاں تو اس کو خیال نہیں آیا، یہاں تو اس نے نہیں سوچا کہ میں جناب غریب. یہ اس مقام پر آ کر یہ صرف شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. اس لیے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی جناب. پورے گھر میں سے ایک ہی بکرا جناب ٹھیک ہے جی. پورے گھر میں سے ایک قربانی جناب والا نہیں. جس کے پاس نصاب ہے ہر ایک پر الگ الگ. قربانی ایک عبادت ہے نا، قربانی ایک عبادت ہے، واجب عبادت ہے. آپ بالغ ہو گئے، آپ پر الگ نماز فرض ہے، آپ پر الگ نماز فرض ہے، آپ پہ الگ نماز فرض ہے، مجھ پر الگ فرض ہے. قربانی بھی سب پر الگ الگ ہی فرض ہے، اپنے اپنے نصاب کے حساب سے. آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کی بیگم کے پاس بھی زیور ہے،
دونوں الگ الگ قربانی کریں گے، دو قربانی نکلیں گی گھر سے۔ اچھا، یہ ایک بیڑا لے لیتے ہیں، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اب وہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بس اللہ کے نام کا کر دیا، اب وہ واجبات کی نیت نہیں کرتا گھر میں کس کے اوپر واجب ہے، اس کے حوالے سے نہیں ہے تو ساری قربانی اللہ کے نام پر ہی ہو، کس کس کی طرف سے نہیں، ان کی نیتوں کا ہونا ضروری ہے، نیتوں کے بغیر نہیں ہوتا جی۔ اور پھر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا کما رہا ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، قربانی اس پر واجب ہے، امی پر واجب نہیں ہے، وہ قربانی امی کے نام کی کر دیتا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنی الگ کر کے امی کی الگ کر دیں، نہیں تو واجب آپ پر ہے، امی پر تو ہے ہی نہیں۔ امی کے پاس زیور پیسہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو پھر ان پہ قربانی نہیں ہے۔ یا ابا جی کی پینشن آتی ہے، ابا جی الگ کریں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نام بے شک کریں، نبی مکرم علیہ السلام کی کریں، حضور علیہ السلام نے ہم غریبوں کے نام کی کر دی ہے جی، جو نہیں کر سکے گا قیامت تک حضور نے کر دی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کر سکتے ہیں لیکن پہلے اپنی، پھر اللہ گنجائش دے تو سرکار دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے نام کی کریں، غوث پاک کے نام کی کریں جی۔ عقیقہ ہو تو قربانی فرض ہے، یہ میرے خیال میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سوال لکھا ہے کیا عقیقہ ہو تو قربانی فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں ابھی عقیقہ نہیں کیا تو کیا قربانی کر سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو بالکل عقیقہ نہیں بھی کیا نا، کوئی مسئلہ نہیں، قربانی آپ کے اوپر لازم ہے۔ عقیقہ تو ویسے بھی سنت ہے، اور وہ پیدائش کے 21ویں دن ختم ہو گئی سنت، اب زندگی بھر کرتے ہیں نہیں کرتے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ بھی سوال ویسے ایک ہے کہ کیا قربانی کا جانور خریدا پڑا تو کیا اس میں کوئی 1-2 حصہ عقیقے کا کیا جا سکتا ہے؟ ہم حنفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے، اہل ظواہر اس کو درست نہیں سمجھتے۔ کافی رہے گا میرا خیال ہے نا جی۔ باقی مسائل اگر آپ دوستوں کے ذہن میں گونجتے ہوں تو میں تو کمزور سا تو ہوں لیکن کنجوس نہیں ہوں، نالائق ہوں، کنجوس نہیں ہوں، تو بہرحال زیادہ دور نہیں، یہی چھلانگ مارے تو مسجد آ جاتی ہے، تشریف لائیں، انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے کہ تشریفی کی جا سکے۔ اللہ ہمارا کا بیٹھنا قبول فرمائے۔